السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم اللہ کے محبوبوں سے عقیدت اور محبت رکھنے والی جماعت اہل سنت و جماعت سے وابستگی عطا فرمائی، اور بزرگوں سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات سے روشناس ہونے اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام درس حشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس درس میں ہم حشت بہشت نامی کتاب، جس میں خواجگان چشت کے ملفوظات والی 8 کتابوں کا مجموعہ حشت بہشت سے کہنے اور سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو پہلی کتاب ہے جس کا نام انیس الارواح ہے، یہ کتاب دراصل حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب یعنی انیس الارواح سے الحمدللہ 16 مجلسوں سے ہم نے استفادہ کر لیا ہے۔ آج 17ویں مجلس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در گرد کردن مال دنیا افتاد بود۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں دنیا کا مال جمع کرنے سے متعلق تذکرہ چھڑا۔ اول دنیا حب است آن گاہ گرد کردن آن، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے مال کو جمع کرنا در حقیقت یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے۔ آدمی مال دنیا کو تبھی جمع کرتا ہے جب دنیا اس کی نظر میں عزیز، دنیا اس کی نظر میں محبوب، دنیا اس کی نظر میں قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو مال دنیا کی قدر کرتا ہے اور مال دنیا کو اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے۔ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مال دنیا کی محبت مومن کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر دنیا کے مال کو جمع کرنا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس مرد باید کے دنیا را ترک دہد، کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو ترک کرے۔ جب تک آدمی دنیا کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں مگن ہوتا ہے، دنیا کی آلائشوں کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ ہرگز اللہ تک اور اللہ کی بارگاہ میں قربتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس عارضی دنیا میں کچھ ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے
اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ بنے، اللہ کی قربتیں اس کو حاصل ہو جائیں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دنیا کو ترک کر دینا چاہیے۔ دنیا کو ترک کرنا کیا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت، ہر آلائش سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ دنیا کی ہر اعتبار سے اس کو ترک کر کے چلنا ہے۔ جتنی سہولتیں، جتنی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں اس کو حاصل ہوتی ہوں، ان سے اس کو کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ وآنچ برست در راہ خدائے تعالی صرف کند، اور فرماتے ہیں کہ اگر مال دنیا میں سے کچھ مال اس کو حاصل ہو جائے، یعنی آدمی کو مال حلال کا کسب بھی تو کرنا ہے، دنیا میں جو لقمہ اس کو کھانا ہے وہ مال حلال سے کھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا ترک کرنے سے مراد یعنی دنیا کی جو حاجت اور ضرورت ہو، زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جو اس کو لقمے کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ لقمے مال حلال کے ہوں، اتنی کسب تو اس کو کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ لے کہ محنت اور مشقت چھوڑ دے، کسب مال سے رک جائے اور بس لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے، یہ بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ آدمی کیا کرے؟ اپنی روزی کو خود تلاش کرے۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا کسب کرنا تو اس پر فرض ہے۔ جتنی اس کو لقموں کی ضرورت ہے ان لقموں کو اختیار حاصل کرنے کے لیے مال حلال کے لیے محنت اور مشقت کرنا تو اس پر فرض ہے، لیکن مال کو ضرورت سے زیادہ جمع کر کے رکھنا یہ اللہ تک پہنچنے کے راستوں کی رکاوٹ ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اتنا مال کمانا کہ جس سے حلال روزی حاصل ہو جائے یہ تو بندوں پر فرض ہے، اور اتنا مال کے جس کے بعد ضرورتوں کی تکمیل کے بعد وہ بچ جاتا ہو اور اس کو جمع کر کے رکھنا اور اس کو گنتے رہنا، اس میں اضافے کی فکر کرنا اور اس کو اپنے لیے سرمایہ بنانا، یہ اللہ تک پہنچنے کے راستوں کی رکاوٹ ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً وہ مال دنیا کو ترک کر کے آگے بڑھے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ مال حلال کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے اور اللہ نے اس کو اس کے مال میں برکت دی اور وہ اس مال سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ مال اس کے لیے پھر اور خیر کا باعث بنے گا۔ یہی بات حضرت فرماتے ہیں کہ آن چبر ایسد، کہ اس میں سے جتنا کچھ اس کو حاصل ہو جائے تو در راہ خدا تعالی صرف کند، کہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دیتا جائے، تو پھر اسے اللہ کی راہ میں دینے کی جو جتنی کچھ فضیلتیں ہیں، جتنی کچھ برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس کے مال میں اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں یہ بات پھر سے واضح طور پر عرض کرتے چلیں کہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی محنت اور مشقت چھوڑ دے، اور دنیا جمع نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر کوئی اس عمل کو اختیار کرے، بلکہ دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قربتیں حاصل کرنا چاہتے ہوں، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اس کی راستے کی رکاوٹ مال کو جمع کرنا، دنیا کے مال کی محبت اپنے دل میں بسانا، اس سے دوری اختیار کرے۔ تو یہاں پر تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو محنت ہی نہیں کرتے تو یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اور جو محنت کر کے کماتے ہیں اور جتنی ضرورت ہے اس سے مال حلال حاصل کرتے ہیں تو پھر یقیناً، اور اس سے زائد کو جمع نہیں کرتے تو پھر یہ کسب حلال کرنے پر بھی برکتوں سے بھی سرفراز ہوں گے، اور مال جمع کر کے نہ رکھنے کی وجہ سے حب دنیا کی مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے
अल्लाह की बारगाह में कुर्बतें भी इनको हासिल होंगी। इसी किस्म के लोग वो हैं जो माल कमाते भी हैं और उसको जमा करके भी रखते हैं और फिर उसको अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करते, तो फिर उनका अगर कसब हलाल है तो उन पर गुनाह तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह की कुर्बतें उनको हासिल नहीं हो सकती। तो ये तीन बातों में से हम अपने आप का जायजा लें कि हमारा शुमार किस में है। हम माल जमा करके अल्लाह की राह में खर्च किए बगैर जमा करके रखने दुनिया के माल की मोहब्बत के शिकार हैं, तो फिर हमारे कसब हलाल है तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कुर्बतों से हम महरूम रह जाएंगे। और अगर हमें माल हम कमाते भी हैं और हलाल जरिए से कमाते हैं, अल्लाह के राह में कर्ज भी करते हैं, तो फिर हमें कसब हलाल की बरकतें भी हासिल होंगी और अल्लाह की बारगाह में कुर्बतें भी हासिल होंगी। जब ये बात वाज़ेह हो चुकी है तो अब आगे आए देखें। फरमाते हैं कि वही निगाह नदारत, जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बतें हासिल करना चाहता हो तो उस बंदे को चाहिए कि वो दुनिया के माल की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे, बल्कि उस माल की तरफ पलट कर भी ना देखे, बिल्कुल बेनियाज हो जाए। आनगा फरमूद के शुनीद अम अज़ुबान मुबारक ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के शुक्र माल सदका दादन अस्त व शुक्र इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गुफ्तान अस्त। फरमाते हैं कि उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैंने हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जुबान मुबारका से सुना है। हजरत ने फरमाया, मैंने खुद हजरत की जुबानी ये बात सुनी है कि हजरत फरमाते हैं, यानी ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुक्र माल सदका दादन अस्त, कि माल का शुक्रिया क्या है? अल्लाह की राह में सदका कर देना है। अल्लाह ने माल अता किया, हर चीज का कोई ना कोई शुक्रिया होता है, तो माल का शुक्रिया क्या है? माल को राह खुदा में खर्च करना, अल्लाह की राह में सदका देना, अल्लाह की राह में खैरात करना, ये माल का शुक्रिया है। यानी जब अल्लाह ने माल अता किया है तो इसका हम शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? मौला, तूने अपने फजल से मुझे दिया और मैं तेरे ही दिए हुए माल को तेरे गरीब बंदों पर खर्च करता हूं, ये माल का शुक्रिया अदा करना है। और फिर जब ये शुक्रिया अदा करना हुआ तो हजरत ने इसको माल राह खुदा में माल को खर्च करने को शुक्रिया फरमाया। यानी शुक्रिया क्या होता है? कुरान मजीद में फरमाया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र गुजारी करोगे तो हम अपनी वो नेमत तुम पर और ज्यादा नाज़िल फरमाएंगे। यानी बंदा माल राह खुदा में खर्च करता जाता है तो मौला ताला उस पर और माल अता करता जाता है। इस हवाले से हिकायत बुजुर्गों की जानिब से बयान की जाती है कि इससे पहले भी किसी दर्स में ये बात बयान की भी गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोह तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि एक मियाँ बीवी का जोड़ा अपने घर की चौखट पर मायूस बैठा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हजरत से मुलाकात की। कहा, पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं। तो उस गरीब व मुफलिस जोड़े ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हमारी भी एक दरखास्त है, आप सुन लें और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ क्या है? तो उस जोड़े ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, हम बड़े मुफलिस हैं, बड़े तंगदस्त हैं, बड़े ही फाकों की जिंदगी हमारी गुजरती है, बड़ी मुसीबत की जिंदगी गुजर रही है। एक वक्त के खाने का मिलता है तो कई कई वक्त के फाके होते। ऐसी जिंदगी से हम आजिज आ चुके हैं, ऐसी जिंदगी से बेजार आ चुके हैं। बस हम आपकी से दरख्वास्त करते हैं कि अब अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि हमारे मुकद्दर में जितना माल है वो एक ही दफा मिल जाए ताकि हम कुछ दिन ही सही सुकून इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सकें। और जब वो माल खत्म हो जाएगा तो फिर मुसीबत पर सब्र करते रहेंगे और सब्र करते करते ही दुनिया से चले जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। कोह तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में अपने मारूजे रखे तो उस गरीब जोड़े को भी याद किया और उनका मारूजा भी अल्लाह की बारगाह में पेश किया और फिर वहां से रुखसत हुए। कुछ दिनों के बाद
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا، لیکن اب کی بار منظر جدا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ جس گھر سے مفلسی اور تنگ دستی کی ہوائیں آتی تھی، جس گھر کے رہنے والے تنگ دستی اور مفلسی سے بیزار آ چکے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ اسی گھر سے پکوانوں کی دھواں اڑ رہا ہے اور بہترین مہک آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس گھر کے لوگوں سے ملاقات کی، اس جوڑے سے ملا، کہا کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو کچھ دن پہلے تو بڑے مفلس تھے، تم نے میرے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروائی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو وہی ہیں، کچھ دن پہلے تو بڑے مفلس تھے، مگر آپ کی دعا کی برکت سے ہم کو اللہ نے مال عطا فرما دیا اور ہم بڑی ہی شان کے ساتھ اس کی نعمتیں کھاتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اس جوڑے کے مقدر میں روزی تو بڑی مختصر تھی، پھر اتنی زیادہ روزی کہ خود بھی کھا رہا ہے، لنگر لگایا ہوا ہے، پوری بستی کے غریب غربا کو کھلا رہا، اتنا مال تو اس کے مقدر میں نہیں تھا، پھر اتنا کیسے عطا ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی، سوال کیا، تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ پہلے اسی گھر کے لوگوں سے دریافت کرو کہ انہوں نے کیا عمل اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے لوگوں کے پاس آئے، اسی میاں بیوی کے جوڑے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس جوڑے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری حق میں دعا کریں کہ ہمارے مقدر میں جتنا مال ہے وہ ایک ہی دفعہ مل جائے۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ مال ایک ہی دفعے میں عطا کر دیا۔ اور وہ کتنا مال تھا؟ بس ایک بوری اناج تھا، ہمیں ایک ہی دفعہ مل گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی دعا کی برکت سے مولا تعالیٰ نے یہ زندگی بھر کی ہماری روزی ہم کو ایک ہی دفعہ عطا کر دی ہے۔ ہم نے شام میں اس بوری میں سے نکالا، پکایا، اور پھر جب خود کے لیے پکایا، دونوں کے لیے، تو ہمیں خیال آیا کہ ہمیں تو مل چکا ہے، ہم دونوں کے لیے تو جتنی ضرورت ہے ہم نے پکا لیا، ہم کھا کر تو سو جائیں گے، لیکن اللہ کی وہ مخلوق جو مفلس ہے، تندرست ہیں، وہ بھوکے سو جائیں گے، کیوں نہ ایک کام کریں، ہم نے مانگا تو خود کے لیے تھا، لیکن اب اس کو خود کے لیے اٹھا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ اس پورے اناج کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ جب یہ خیال آیا تو ہم نے رات کا کھانا کھانے سے پہلے ہی وہ پورا اناج لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا، اور جتنے لقمے گھر میں بچے تھے کھا کر شکر ادا کیا، اور پھر ہم سکون سے سو گئے، اس خیال کے ساتھ کہ اب جتنا مقدر میں تھا سب آپ مل بھی چکا، خرچ بھی ہو چکا ہے، اب تو کچھ نہیں بچا ہے، اب کل سے پھر وہی مفلسی، کل سے پھر وہی فاقہ کشی، کل سے پھر وہی بھوک اور افلاسی، اسی طرح پوری زندگی بسر کرنا۔ اس خیال کے ساتھ سو تو گئے، لیکن صبح اٹھے تو ہم نے ایک حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ ہم نے ایک بوری اناج تو خرچ کر دی تھی، خیرات کر دی تھی، صدقہ کر دیا تھا، گھر میں کچھ دانہ بھی، ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا تھا، لیکن جب صبح اٹھے تو حیرت کی یہ بات تھی کہ ہمارے گھر میں 2 بوری اناج موجود تھا۔ بڑے حیران ہوئے، ہمارے حصے کے اناج خود ہم نے تقسیم کر دی، اب یہاں تو وہ مال کے بجائے، وہ اناج کے بجائے اور زیادہ مال موجود ہے۔ ہم نے دن بھر میں وہ 2 بوری اناج خرچ کی، تو دوسرے دن 4 بوری اناج پائی گئی، تو ہم نے اس دن 4 بوری اناج کو خرچ کیا، خدائے خدا میں صدقہ کیا، تو دوسرے دن 8 بوری، یعنی جتنا ہم خرچ کرتے جاتے دوسرے دن وہ مال اور اضافہ کے ساتھ ہم کو ملتا رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی تو مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تم نے بات کو نہیں سمجھا، ارے وہ بندے ہو کر بندوں پر اپنے مال کو کشادہ کر رہے تھے، وہ بندے ہو کر بندوں پر اپنے مال کو خرچ کر رہے تھے، تو مجھے میری رحمت کو یہ غیرت آئی کہ وہ بندے ہو کر اپنے مال کو میرے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور میں رب ہو کر ان بندوں کو محروم کروں، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی تک میں انہیں وہ دیتا تھا جو ان کے مقدر کا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پوری بستی کا جو مقدر ہے وہ میں انہیں عطا کروں گا، اور ان کے ذریعے اپنی پوری مخلوق کو کھلایا کروں گا۔ پہلے یہ بس اپنا مال کھاتے تھے، یہ ان کو بس ان کا مال دیا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے مال کو میرے بندوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کے گھر کو ہی اپنے غریب بندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل کا مرکز بنا دیا ہے۔ دیکھا آپ نے
کہ کیا ہوا؟ صدقہ کرنا، مال کا شکر، جیسے کہ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جب بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے تو ہم اس کے نعمت میں اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صدقہ کرنا یہ تو مال میں اضافے کا بھی سبب ہے اور اللہ کی محبوبیت کا بھی سبب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ شکر اسلام الحمدللہ رب العالمین گفتن است، فرماتے ہیں کہ مال کا شکریہ، راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ دینا ہے۔ اور اسلام کا شکریہ کیا ہے؟ اسلام کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا رہے، تمام عالموں کے رب کی حمد و ثنا، پاکی بیان کرتا رہے، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل بیان کرتا رہے۔ یہ اسلام کے حاصل ہونے کا شکریہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا تو پھر ہمیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے شکریہ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں مال دیا تو مال کے شکریہ میں ہم نے اللہ کے غریب بندوں پر مال کو خرچ کیا، اور اللہ نے جب اسلام کی نعمت ادا کی تو اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تحمید، تحلیل، تقدیس و تکبیر بیان کرنا، یہ اسلام کی نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پس ہر کے الحمدللہ رب العالمین بگویت حق اسلام بجا آورده باشد، حضرت فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہا وہ ایسا ہے کہ جس نے اسلام کا حق ادا کر دیا، یعنی اسلام کی جو نعمت اس کو عطا ہوئی ہے، جو حاصل ہوئی، اس کا حق اس نے ادا کر دیا ہے، اس کا شکریہ اس نے ادا کیا۔ وہ ہر کے زکوٰۃ مال بجہد شکر حق مال بجا آورده باشد، اور فرماتے ہیں کہ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی وہ ایسا ہے کہ اس نے مال کے حق کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ آن دا سکندر بد خوئے کردن کود کان استاد بود، اسی وقت ایک اور تذکرہ چھڑ گیا کہ چھوٹے بچوں کی بری حرکتیں کرنے کا سبب کیا ہے۔ چھوٹے بچے شرارتیں کرتے ہیں یا پھر وہ روتے ہیں یا پھر وہ ضد کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان بچوں کا برائی کرنا، ضد کرنا یا پھر کوئی شرارت کرنا، کوئی ضد کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں عام طور پر سائنس کچھ کہتی ہے، ہمارے اپنے خاندانی بزرگوں کے تجربات کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کے تجربات یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہیں۔ سائنس جو کہتی ہے اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ اس سے سائنس جو ریزن بتاتی ہے وہ ریزن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگ جو ریزن بتاتے ہیں وہ ریزنوں کو بھی سمجھنے سے ہم ایک قسم کے ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم بچوں کا ضد کرنا اور بچوں کا برا کوئی عمل اختیار کرنا، کچھ برائی کرنے پر بڑے ہی فکر مند ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر اس کی علاج اور اس کا سبب جاننا ہو تو پھر اللہ نے جن پر اپنے راز و نیاز کے پردے کھول دیے، جن کو اپنی رازوں سے واقف کروایا ہے، ان اولیاء کرام کی تعلیمات سے واقف ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اسی درمیان بچوں کے برا عمل اختیار کرنے، برا کہنے سے متعلق گفتگو ہوئی تو فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمود کہ من عبد کود کان را در وقت گریستن کہ ابلیس لعین گوش می مالد تا ایشان بگرینت۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ روتا ہے تو در حقیقت شیطان اس وقت اس بچے کے کان کو ملتا ہے، بچے کے اس کان کو مروڑتا ہے، تو جس کی تکلیف کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ یہ سبب تو ہمیں پتا چل گیا کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو وہ روتا ہے اس کے رونے کا سبب بھی حبیب پاک علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ شیطان اس بچے کے پیٹ میں ٹھوکا لگاتا ہے جس کی تکلیف پر بچہ رونے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی
عام بچپنے میں یعنی چھوٹے پن کی عمر میں بچے اگر روتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بھی بعض اوقات رونے لگتے ہیں، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے جنہیں اپنے راز و نیاز سے واقف کروایا ہے وہ ہر طرح کی وجہ سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت شیطان اس بچے کے کان کو ملتا ہے، رگڑتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہونے کی بنا پر بچہ رونے لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ اگر ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وہر کے خوردگان را بزنت معصیت بینام او و بینام مادر و پدر او بنویسن۔ فرماتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے نا تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، بچے کو سنبھالنا چاہیے، بچے کو تسلی دینی چاہیے۔ لیکن بعض ماں باپ ایسے نادان ہوتے ہیں کہ پہلے ہی وہ کسی تکلیف میں ہو کر رونے لگتا ہے اور اس کو چپ کرانے میں غصے کا شکار ہو کر اور بھی اس کو مارنے لگتے ہیں اور بھی اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بظاہر کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں رو رہا، ظاہری کوئی وجہ تو نہیں ہے، لیکن ایک باطنی وجہ ہے کہ شیطان جب بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے اسی تکلیف پر بچہ رونے لگتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں، ظاہری وجہ ہو تو اس کا علاج کریں، باطنی وجہ ہو، بظاہر کوئی وجہ نظر نہ بھی آئے تو وہ رو رہا ہو تو کوئی باطنی وجہ سمجھیں اور بچے کے ساتھ بڑی ہی نرمی اور تسلی کا معاملہ فرمائیں۔ لیکن اگر کوئی غصے میں آ کر اگر اس حالت میں بچے کو مارتے ہوں تو پھر دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کو، چھوٹے بچوں کو مارتا ہے تو پھر اس کے بھی نام اعمال میں گناہ اور اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو جیسے ماں باپ کو ہمارے فائدہ پہنچتا ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی بچے کو مارتا ہے تو اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ یعنی اگر ماں باپ نے خود اپنے بچے کو مارا ہو تو پھر تب تو ماں باپ کو، ماں بچے کو مارنے کا گناہ ان کے نام اعمال بھی لکھا جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے بچے کو نہیں مارا، کسی اور نے بچے کو مارا ہو اور ماں باپ نے اپنے بچے کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچے کو مارنے والے سے نہیں بچایا، تو ایسی صورت میں بھی ماں باپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ماں کو ممتا دے کر، باپ کو شفقت دے کر بچے کی تکلیفوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کا ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ اگر خود مارتے ہوں تو تب بھی ماں اب اس کو جو ممتا کی نعمت ملی ہے اس کے خلاف عمل کر رہی، باپ جس کو اولاد کے حق میں شفیق بنایا گیا وہ بھی اپنی اولاد کے حق میں اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ اور اگر یہ دونوں تو نہیں مار رہے لیکن کوئی خاندان کا کوئی فرد مار رہا ہے، بچے کے دادا، بچے کے دادی، نانا یا نانی، چچا، پھوپھو، خالہ، ماموں، رشتے کا کوئی فرد اگر بچے کو تکلیف دے رہا ہو اور ماں باپ دیکھنے کے باوجود نہیں روک رہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں بھی مارنے والے بھی گناہگار ہوں گے، ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ماں باپ نے تو نہیں مارا ہے، تو بتایا گیا کہ ہاں ماں باپ نے مارا نہیں ہے، لیکن ماں نے ممتا کا سہارا لے کر، باپ نے شفقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو تکلیف سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے۔ تو اولاد کو اگر کسی وجہ سے وہ روتے ہوں، ظاہری وجہ ہو تو اس کا بھی علاج کریں، باطنی وجہ کوئی ظاہری وجہ نہ بھی ہو تو باطنی وجہ سمجھیں اور تب بھی اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں، خود بھی نہ ماریں، کسی اور کو مارنے بھی نہ دیں، اپنی اولاد کی لیے ان کی ڈھال بنے اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ جب یہ ہو گیا تو آگے علاج بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ظاہری کوئی وجہ نظر آئی تو آپ علاج کرتے ہو۔ گھر کی خواتین اکثر کیا کرتی ہیں، بچہ کے رونے لگتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے تو کان کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ کہیں کان میں تو درد نہیں، اگر درد ہے تو دوا ڈالتے ہیں، بچے کو بخار چیک کیا جاتا ہے یا پھر اس کی اور کوئی تکلیف ہوگی یا اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ظاہری سبب نہیں ہے، کوئی باطنی وجہ ہے، یعنی جیسے کہ شیطان تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بچہ رو رہا تو اب کیا کریں، کیا اسی حالت میں چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ بزرگوں نے ہمیں اس کا بھی علاج بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
آنگا فرمود در حدیث آمد است کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نگرینت کودگان خوردتا ابلیس اورا نیاز آرت، کہ بچہ جب روتا ہے تو ابلیس کے اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے روتا ہے، یہ تو بات ہم نے سن لی۔ فرماتے ہیں کہ اما باید کے چون بھی گرینت، تو فرماتے ہیں کہ جب بچہ ایسا رونے لگے کوئی وجہ نہ بھی ہو تو تب کیا کریں، علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ یہ کلمات پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کم ہمتی اور کمزوری کا اظہار کریں۔ کیا کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لا حول کوئی ہمت نہیں ہے، ولا قوت کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، العلی جو بلند ہے، العظیم جو عظمت والا ہے، بس ایک بلند و بالا عظیم اور رفعتوں والے پروردگار ہی کی حق کے پاس سب طاقتیں ہیں، سب ہمتیں ہیں، کسی میں کتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ بڑی طاقت اور قوتوں والا ہے، وہ اگر ہمارے بچے پر رحم فرما دے تو پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے اولاد کے حق میں جو تکلیف میں مبتلا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کرتا ہے اور اللہ کی طاقت اور قوت اور قدرت کا برملا اظہار کرتا ہے، تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ بچے کو شفا بھی مل جائے گی اور اس ماں باپ کو نیکی بھی حاصل ہو جائے گی۔ مارنے پر گناہ ملا تھا اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، رب نے شفا بخش دی، بچہ خاموش ہو گیا، تو پھر اس پر ماں باپ کو اجر بھی ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تا شمارا مزد باشد و ایشان از گیریا بیمانند، کہ فرماتے ہیں کہ یہ اس پڑھو تاکہ تم گناہ سے بچو، تمہیں نیکی ملے اور بچہ بھی رونے سے باز آ جائے۔ ہم ہی کے خواجہ این فوائد تمام کر حضور غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے اس مجلس میں ان اہم اور بڑی ہی اہمیت والی باتوں کو بیان فرمایا تو تمام کر دیا تو مشغول شد۔ اب حضرت اپنے اوراد و وظائف اپنی مشغولیات میں مصروف ہوئے، وہ دعا گوئے باز گشت الحمدللہ علی ذالک۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ دعا گو یعنی میں حضرت کی مجلس سے واپس لوٹا الحمدللہ علی ذالک، اس نعمت پر جو حضرت کی صحبت کی برکت سے جو نعمتیں، جو راز و نیاز کی باتیں، جو اہم علم کی نعمتیں اور سوغاتیں حاصل ہوئی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نصیحتیں اور جو سوغاتیں ہمیں ان بزرگوں سے حاصل ہوتی ہیں مولا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ہمت اور حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔